کہ اگر آپ میرے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ میرے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیتے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف پیدا کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ قابل نہیں ہوتے کہ وہ سسٹم کو چلا سکیں. اگر غیر سیاسی لوگ اتنے ہی زیادہ قابل ہوتے تو پھر آج تو پاکستان کو استنبول کا مقابلہ کرنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے. اس ملک کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنے کی ایسی اپورچونٹی تھی جو شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں ملی. بدل دو نظام, کیا پاکستان کا نظام بدل دے گا؟ تقریر ہوئی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی. اجتماع کا اختتام نہیں کیا بلکہ نظام کی تبدیلی کا آغاز کر دیا. ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر تھراج. ناظرین, آج ایک پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ہے تو کراچی سے مگر آج کل استنبول میں رہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عزیر علی خان. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. عزیر بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عزیر بھی کیسے ہیں, اور کراچی سے استنبول کب شفٹ ہوئے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں استنبول میں شفٹ ہوئے, اور تعلیم کی غرض سے میں وہاں گیا تھا. اچھا, ماسٹرز میں نے وہاں سے کمپلیٹ کیا ہے, اور آج کل میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں بزنس ایڈمنسٹریشن میں. صحیح, ماشاء اللہ. تو ترکی شہر, جو ترکی کا شہر ہے استنبول, اور اسی طرح کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, یہ دونوں شہروں میں کیا ہے, کس طرح کمپیریزن کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, کراچی جو ہے وہ پاکستان کا معاشی ہب ہے, اور استنبول جو ہے وہ ترکی کا معاشی ہب ہے. دونوں میں جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے دونوں شہر تقریباً ایک برابر ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں, سسٹم کی بات کرتے ہیں, بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ بہت ہی بڑا گیپ ہے. استنبول جو ہے انفراسٹرکچر کے لحاظ سے دنیا کے بہت ہی بڑے ویل ڈیولپڈ سٹیز جو ہیں ان میں سے ایک ہے. اسی طریقے سے وہاں کا جو بلدیاتی سسٹم ہے وہ دنیا کے چند بہترین بلدیاتی سسٹمز میں سے ایک ہے. لیکن انفارچونیٹلی کراچی کے اندر پچھلے 20-25 سال سے 5 مرتبہ انتخابات ہو چکے ہیں, اور کراچی کا جو سسٹم ہے ابھی بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں اختیارات رکھنا چاہتی ہے. جو لوکل باڈیز کے ٹاؤنز ہیں, کونسل ہے, سٹی کونسل ہے, میئر ہیں, ٹاؤن چیئرمینز ہیں, یو سی چیئرمینز ہیں, ان کو اختیارات دینا نہیں چاہتی. تو یہ بنیادی طور پر ایسا فرق ہے کہ جس کی وجہ سے ایک طرف ایک شہر کی ترقی رکی ہوئی ہے اور دوسری طرف ایک شہر بہت زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے. تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں ایز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ, اور وہاں پر رہتے ہوئے مجھے اس چیز کا بہت زیادہ فیل ہوتا ہے. اور کیونکہ میرا بہت زیادہ فریکوینٹلی پاکستان آنا جانا ہوتا ہے, تو جب بھی میں کراچی آتا ہوں اسپیشلی, تو مجھے خصوصاً کراچی میں اور مجموعی طور پر پورے پاکستان کے اندر اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر جب تک ایک زبردست قسم کا بلدیاتی سسٹم نہیں ہوگا تو پاکستان کے بڑے شہر بھی اور چھوٹے شہر بھی اس پیس کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے جس پیس کے ساتھ ترقی کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, جب نیچے سے لیڈرشپ آتی ہے تو اس کو اس بات کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے مسائل کیا ہیں, اور جب تک لیڈر اپنی عوام کے مسائل سے اویئر نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ ان کو ایڈریس بھی نہیں کر سکتے. اور بنیادی طور پر ہمارا جو پولیٹیکل اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چند الیکٹیبلز ہیں جن کی اس ملک کے اوپر حکومت ہے. پچھلے 70 سالوں سے چند خاندان ہیں جو اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, اور انہی جاگیرداروں کی, انہی وڈیروں کی اس ملک کے اوپر حکومت ہے, اور عام جو مڈل کلاس لوگ ہیں, جو نیچے کا طبقہ ہے, اس کو اس بات کا کبھی موقع نہیں ملا ہے کہ وہ آ کر اس ملک کو رول کرے. صحیح ہے. عزیر بھی اس سے تو اہمیت سے تو ہم روگردانی نہیں کر سکتے کہ ایک بلدیاتی سسٹم کا ہونا کتنا ضروری ہے. وہاں بلدیاتی سسٹم اتنا بہترین تھا کہ ایک میئر شہر کا جی ملک کا صدر بن جاتا ہے. جی اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کا کوئی میئر کبھی پاکستان میں بھی کوئی وزیر اعظم یا صدر بن سکے گا؟
دیکھیے بنیادی طور پر تو کسی بھی سیاسی پارٹی جو ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر اس طریقے کا اسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو پروموٹ کریں. بالکل جمہوریت ہے نہیں کوئی کسی سوائے پارٹی کے جماعت اندر سوائے جماعت اسلامی کے کسی سیاسی جماعت کے اندر جمہوریت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. آج بیٹا ہے کل اس کا بیٹا ہوگا اور پرسوں اس کا بیٹا یا بیٹی. تو یہ تو اس ملک کی سیاسی حقیقت ہے. لیکن وہاں پر یہ بات ممکن ہے کہ 25 سال پہلے ایک عام سا نوجوان ایک عام سے گھر کا ایک عام سے خاندان کا نوجوان وہاں پر الیکشن لڑتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, لوگوں کو پرفارم کر کر دکھاتا ہے اور پھر وہ اس ملک کا صدر بن جاتا ہے. لیکن ابھی دیکھیں کراچی کے میئر اس وقت مثال کے طور پر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب کے حوالے سے آلریڈی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ کراچی کے اندر جو وڈیرا شاہی ہے اس سسٹم کے وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں, اور اس کو یعنی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کیونکہ ایک ایسا کراچی جیسا شہر جس میں لاکھوں لوگ بستے ہیں, آپ ایسے شہر کے اوپر ہی جب اس شہر کی قیادت کو یعنی جو اس شہر کی عوام کی جو خواہش ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وڈیروں کا نمائندہ کبھی عوام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا؟ ہو نہیں سکتا, کیونکہ دیکھیں وہ اپنے مفادات کو تحفظ دے وڈیروں کے مفادات کو تحفظ دے گا. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے تو آپ میرے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں. آپ تو بلاول صاحب کے یا تو آپ زرداری صاحب کے, اور آپ شہر کے میئر بھی صرف اس وجہ سے بنے ہیں کہ آپ سیاسی ان کی پیپلز پارٹی کی ہی ایک بڑی رہنما کے بیٹے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی کیا قابلیت ہے؟ صحیح. عزیر بھی یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور جو ترکیہ کا پولیٹیکل کلچر ہے, کیونکہ یہاں پارلیمانی نظام ہے, وہاں بھی پہلے پارلیمانی نظام تھا اور انہوں نے 2018 میں غالباً صدارتی نظام کی طرف آئے, تو دونوں ملکوں کے جو پولیٹیکل کلچرز ہیں اس کا کس طرح آپ کمپیریزن کریں گے؟ دیکھیے وہاں پر جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ سیاسی لوگوں کو ہوتا ہے, یعنی جو اصل میں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آسانی سے یا جو ووٹ وہ حاصل کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر انہیں اقتدار تک پہنچنے کا موقع ملے. ترکی کے اندر بھی اس طریقے کے مسائل تھے کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی, لیکن یہ ہے کہ مسلسل جد و جہد کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو ختم کیا ہے. اور اب یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کا پارلیمنٹ کے اوپر اعتماد بحال ہوا ہے, لوگ اپنے سیاسی سسٹم کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. جو ہار گیا وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے سسٹم کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ وہ ہارا ہے, اور جو جیتتا ہے وہ خوشی مناتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں, آپ یہاں کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیتے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو رول کریں اور اپنی مرضی کے ساتھ. آپ لوگوں کو شاید کوئی گائے بھینسیں سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں جس ڈائریکشن میں چاہیں چرائیں, تو پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا, اور جہاں پر خصوصاً جمہوریت ہے وہاں پر تو بالکل ایسا نہیں ہوتا. اور دیکھیں جب ملک کے اندر جمہوریت ہوتی ہے تو ہمارے سامنے یہ بھی مثال موجود ہے کہ جب کسی قسم کا لوگ خصوصاً جب فوج کسی قسم کا کو کرتی ہے تو لوگ عوام روڈوں پر نکل آتے ہیں اور اپنی جو جمہوریت ہے, اپنی جو پارلیمنٹ ہے, اپنی جو سیاسی قیادت ہے, الیکٹڈ قیادت ہے, اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, روڈوں پر نکل آتے ہیں اور اپنی جان بھی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو وہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر لوگ پولیٹیکلی زیادہ اویئر ہیں, اور پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے. اور ہمارے دلوں کے اندر خصوصاً یہ خوف بٹھایا گیا ہے کہ پولیٹیکل لوگ آئیں گے, اصل قیادت آئے گی تو پتہ نہیں اس ملک کے اندر کیا ہو جائے گا. اور ایک باقاعدہ سسٹمیٹیکلی یہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف پیدا کیا گیا ہے کہ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ قابل نہیں ہوتے کہ وہ سسٹم کو چلا سکیں. ٹھیک ہے, لیکن اس خوف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. 75 سال ہو گئے ہیں, ان 75 سالوں کے اندر 40 سال اس ملک کے اوپر تو سیاسی لوگوں نے حکومت نہیں کی ہے, غیر سیاسی لوگوں نے اس ملک کے وقتاً فوقتاً اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے. لیکن اگر غیر سیاسی لوگ اتنے ہی زیادہ قابل ہوتے تو پھر آج تو پاکستان کو استنبول کا مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی استنبول میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو
پاکستان کی مثالیں دینی چاہیے, امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پاکستان سے سیکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ہمارا ڈکلائن تو شروع ہی 70s کے بعد سے ہوتا ہے, جب اس ملک کے اوپر ہمارے شکنجے بہت زیادہ تیزی سے گڑا دیے جاتے ہیں عوام کے اوپر. تو اس چیز کے اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو عام لوگ ہیں, جو سیاسی لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو آگے آنے کا موقع دیا جائے, ان کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ دی جائے. اچھا عزیر بھی, آپ نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے 2014 میں ہم نے دیکھا کہ ترکیہ میں اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہونے لگی, انہوں نے کو کرنے کی کوشش کی تو عوام سڑکوں سے باہر آ گئے, ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. پاکستان میں ایسی صورتحال کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے ایک 9 مئی دیکھا, ٹھیک ہے, اس کو تو پھر انہوں نے اناؤنس ہی نہیں کیا, آن ہی نہیں کیا. دیکھیں جب جنہوں نے کیا انہوں نے آن ہی نہیں کیا, پیچھے چھپ گئے. دیکھیں بنیادی طور پر ہوتا ہی یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں الیکٹیبلز کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہیں, آپ ان سے کسی قسم کی ریزسٹنس کی توقع نہیں کر سکتے. یعنی صرف ایک لیڈر کے ہونے سے اور اس کے پاس ٹیم موجود نہ ہو تو آپ اس سے یہ بات ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کی ریزسٹنس کریٹ کر سکتا ہے, مزاحمت کر سکتا ہے. تو ایسی ایکسپیکٹیشن ہونا ہی سب سے پہلے تو غلط ہے میری نظر میں, اور یہ ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ. صحیح ہے. تو ایسی ایکسپیکٹیشنز بالکل نہیں رکھنی چاہیے کہ جب ایک پوری سیاسی جماعت جو گراؤنڈ پر ہی موجود نہیں ہے اور اس کو چند الیکٹیبلز کی وجہ سے حکومت ملی, اور جب وہ الیکٹیبلز ان کا پلڑا نہیں, آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ مزاحمت کو آن کر لیتے تو صورتحال مختلف نہ ہوتی؟ صورتحال بالکل مختلف ہوتی, لیکن وہ یہ ہے نا کہ جن تلوں میں تیل ہی نہ ہو تو آپ ان سے ایسی توقع کیوں کرتے ہیں. صحیح. یعنی آپ یہ بات بتائیے کہ جیسے ہی جب آپ کے نمبر 1 ان کو گرفتار کر لیا گیا تو کوئی دوسرا فرد ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو لیڈ کر سکے, اور آپس میں ہی جب آپ گتم گتا ہو گئے تو عوام کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کوئی ڈائریکشن دیتے اور آپ ایک پورا ایجنڈے کا اعلان کرتے. آپ یعنی یہ ایک اپورچونٹی تھی جس کو مس کیا گیا ہے. یعنی 9 مئی کا جو واقعہ ہے, یعنی اس میں جو کنڈکٹ ہوا اس کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے پاس اس ملک کے اندر سیاسی شعور پیدا کرنے کی ایسی اپورچونٹی تھی جو شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے کبھی بھی نہیں ملی. لیکن پھر یہی ہوا کہ وقتاً فوقتاً آپ کے لوگ ہی اپنا وزن جو ہے وہ دوسری سیاسی پارٹی. ہاں, اب نظر آتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کے پی میں تو نظر آتے ہیں اور باقی پنجاب میں تو بالکل نظر نہیں آتے, کیونکہ وہ اڈیالہ جیل بھی پنجاب میں ہے لیکن اڈیالہ جیل بھی کوئی نہیں جاتا. جی, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس پارٹی کی ٹوٹنے کی اور تقریباً ختم ہونے کی ایک بندے کے بعد؟ دیکھیں جب سیاسی جماعتوں کا عروج ہوتا ہے اور جب وہ عروج حاصل کر رہی ہوتی ہیں تو بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے عام کارکنان سے ڈسکنیکٹ ہوتی رہتی ہیں, اور عام کارکن وہ ہوتا ہے کہ جو گراؤنڈ روٹ لیول کے اوپر آپ کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کی جد و جہد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, آپ کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے اور اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا معلوم ہوتا ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ سیکھ بھی رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ آگے سے لا کر کسی اور قیادت کو بٹھا دیتے ہیں, مثال کے طور پر فلاں شخص نے ایک جماعت سے دوسری جماعت میں شرکت کا اعلان کر دیا اور آپ اس کو ڈائریکٹلی کوئی اپر پوزیشن آفر کر دیتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ عام وہ جنرل سیکرٹری تک بنا دیتے ہیں, جنرل سیکرٹری تک بنا دیتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اس نے تو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے, اس نے پارٹی کے ساتھ تو لائل نہیں ہونا ہے. تو بنیادی طور پر میرا خصوصاً اس پورے سچویشن کے اندر میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں, نیچے کے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں, جب تک وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر نہیں آئیں گے اس وقت تک ایسی کوئی بھی چیز ہونا ممکن نہیں ہے. صحیح. عزیر بھی بات کہیں اور نکل رہی ہے. آپ جو نوجوان اپنے پاکستان کے ہیں وہ ترکیہ جانا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, باہر کے ممالک جانا چاہتے ہیں, تو ان کو کیا پیغام دیں گے, کیا کہیں گے؟ دوسرے ملک جا کر پڑھنا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک بہت ہی زبردست اپورچونٹی ہوتی ہے جس کو اویل کرنا چاہیے, اور وہاں سے سیکھ کر, وہاں سے سمجھ کر, اور جس طریقے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے آ کر اپنے ملک کو سرو کرنا چاہیے. بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو سمجھنی چاہیے.
اب جہاں تک بات رہی ترکی کے اندر کس طریقے سے کیا فوائد ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ ترکی ایسا ملک ہے اس وقت جو 3 لاکھ سے زائد انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ہوسٹ کر رہا ہے. صحیح. ان میں سے اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو سیلف فائننس کے اوپر ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اسکالرشپس کے اوپر آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں. تو جو لوگ سیلف فائننس کے اوپر بھی وہاں موجود ہیں تو ان کی فیس کے اندر کوئی زیادہ اتنا فرق نہیں ہوتا جتنا پاکستان کے اندر پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر فیس ہیں. اس سے آلموسٹ 95 یعنی 10% کا میرا خیال سے 10-20% کا ڈفرینس ہوگا. صحیح. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے جانے سے، سیکھتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. جو دوسرے ممالک کے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایک ہی شہر کے اندر یا ایک ہی ملک کے اندر آپ کو یعنی 100 سے زائد ممالک کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ سوشل ہیں تو یہ ہے کہ جس کو جیسی اپورچونیٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ وہاں پر اویلیبل ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ زیادہ تر جاتے ہیں وہ انگریزی کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ٹرکش زبان کے اوپر وہ زیادہ کام نہیں کرتے. تو اگر اس کے اوپر بھی کام کریں تو ان کو زیادہ بہتر انداز میں ایک تو سوسائٹی کی سمجھ آئے گی، ٹرکش لوگوں کی سمجھ آئے گی، اور وہاں پر کس طریقے سے آپ کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا کیا اپورچونیٹیز موجود ہیں، ان کو آپ ایزیلی اویل کر سکتے ہیں. عزیر بھی ابھی جماعت اسلامی کا اجتماع عام ہوا 3 روزہ، جس میں 44 ممالک سے ڈیلیگیشنز آئے، مختلف لوگ آئے، فلسطین کی بھی بات ہوئی، باقی امت مسلمہ کے ایشوز کی بات ہوئی، پاکستان کے ایشوز کی بات ہوئی. تو جو 44 ممالک سے لوگ آئے ان کو آپ ڈیلیگیشنز میں شامل آپ ہی تھے، تو ان لوگوں کا کیا تاثرات ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور اب کیا فلسطین کے معاملے سے بھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ اس وقت جماعت اسلامی کے جو اجتماع عام میں تقریباً 130 سے زائد انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس موجود تھے اور 44 کنٹریز سے وہ تشریف لائے تھے. تو 4 دن وہ تقریباً یہاں پر موجود رہے. جی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے حوالے سے بہت ہی اچھا ایک میسج لے کر وہ یہاں سے گئے، اور خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے انٹرنیشنل سیشن میں اجتماع عام کے دوسرے روز شرکت کی، وہ اس فضا کو دیکھ کر اجتماع عام کی حیران تھے کہ ایک ایسے میدان کے اندر لاکھوں لوگوں کا جمع ہونا. اور میں اس بات کے اوپر زیادہ حیران ہو رہا تھا کہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنی اپنی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپس تھیں، یعنی کوئی پریزیڈنٹ تھا، کوئی وائس پریزیڈنٹ تھا، کوئی فارن افیئرس، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ جو اس منظر کو کیپچر کر رہے تھے اسٹیج پر بیٹھ کر. صحیح. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ایک سرپرائزنگ ایونٹ تھا. اور جس طریقے سے پاکستان میں لوگوں نے ان کو محبت دی، جس طریقے سے انہیں ہوسٹ کیا جماعت اسلامی نے، وہ بہت ہی خوش آئند ہے. اور تقریباً تمام مہمانوں سے ہی میری ملاقات ہوئی ہے. ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ ہمیں یہاں پر آ کر بہت خوشی ہوئی، اور جس طریقے سے ہم یہ بات سمجھتے تھے کہ جو صہیونی نظام اس دنیا کے اندر موجود ہے اور امریکن بالادستی جو اس دنیا کے اوپر قائم ہے، یہاں پر آ کر ہمیں اس بات کی امید ملی ہے کہ وہ ٹوٹ سکتی ہے اگر ہم متحد ہوں. جی. اور یہاں پر آنے کا، اسٹیج پر 130 لیڈرز کا بیٹھنا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے، اس بات کا پیغام بھی تھا دنیا کے لیے کہ یہ مسلمان متحد ہیں، اور متحد ہوں گے تو ہر قسم کے مسائل سے اس امت کو نکال سکتے ہیں. اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ تو بنیادی طور پر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے فلسطین اور کشمیر ہے. اور یہ کسی بھی صورت اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک مسلم لیڈرشپ وہ ایک ساتھ نہ بیٹھے، سر جوڑ کر نہ بیٹھے، اور اس مسئلے کی طرف ایک دوسرے کے قدم بقدم نہ چلے اور ایک دوسرے کی بات سنتے ہوئے آگے نہ بڑھے. عزیر بھی آخری سوال، بدل دو نظام، کیا پاکستان کا نظام بدل جائے گا؟ پاکستان کا نظام بدلنے کی طرف جا رہا ہے. اور تیسرے دن کے اجتماع عام کے اختتام پر جو تقریر ہوئی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب کی، اس نے بنیادی طور پر اجتماع کا اختتام نہیں کیا
بلکہ نظام کی تبدیلی کا آغاز آغاز کیا کر دیا ہے. اور جس طریقے سے لاکھوں لوگ وہاں سے پر امید ہو کر گئے ہیں، موٹیویٹ ہو کر گئے ہیں، اور اس بات کا وعدہ کر کر گئے ہیں کہ ہم اب یہاں سے جا کر اس نظام کی تبدیلی کے لیے اپنے گاؤں میں، اپنے شہروں میں، اپنی بستیوں میں محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، اور ایک موبلائزیشن کیمپین کا آغاز کریں گے. اور خود حافظ صاحب نے 25 شہروں میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ فوری طور پر دورے کریں گے اور اس کمپین کو گراؤنڈ روٹ تک پہنچائیں گے. اور ہمیں اس بات کا کیونکہ اندازہ ہے بہت اچھے سے کہ جب وہ کسی کمپین کا آغاز کرتے ہیں تو اس کو اختتام تک پہنچائے بغیر نہ خود سکون سے بیٹھتے ہیں، نہ اپنی ٹیم کو سکون سے بیٹھنے دیتے ہیں، اور نہ اپنے کارکنان کو. کراچی کے اندر اس کی واضح مثال موجود ہے. اور کیونکہ دیکھیں جس شخص کے پاس اور جس شخص کے پاس ویژن ہو، ٹیم ہو، تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. بنیادی طور پر نعرے سب لگاتے ہیں کہ ہم یہ تبدیل کر دیں گے اور ہم وہ تبدیل کر دیں گے، لیکن جب آپ کے پاس دو چیزیں موجود نہ ہو کہ آپ نے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ایجنڈا کیا ہے، آپ کے پاس آلریڈی کوئی فریم ورک تیار ہوا ہے، آپ نے ایسے کوئی بیسک کام کیا ہوا ہے یا نہیں کیا، تو اس وقت تک آپ کسی کو نہیں پہنچا سکتے. لیکن جس طریقے سے ان 3 دنوں کے اندر ایک ایک لیڈر کی تقریر اور اسپیشلی جو ایجنڈا پیش کیا گیا حافظ صاحب کی طرف سے، اور جو انہوں نے زی کنیکٹ کا بھی اعلان کیا کہ ہم جو جنریشن زی ہے وہ بنیادی طور پر اس دنیا کے اندر تبدیلی لانے والی جنریشن ہے. سری لنکا کی مثال موجود ہے، بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے، نیپال کی مثال موجود ہے، اور یہ تینوں ملک ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سے بہت زیادہ دور ہوں. ایک ہمارا حصہ تھا، ایک ہمارا تقریباً پڑوسی ہے، اور دوسرا ہمارے خطے میں ہی موجود ہے. تو ان تینوں ممالک کے اندر اس بات کی جب ایک ایکٹیویٹی آلریڈی ہو چکی ہے کہ اس جنریشن نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، تو اب یہ کام ہماری جنریشن کا، جنریشن زی کا ہے پاکستان کے اندر، کہ وہ ایک ایسے لیڈر، ڈیڈیکیٹڈ لیڈر کے اوپر، ویژنری لیڈرشپ کے اوپر بھروسہ کرے، اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو اور اس نظام کی تبدیلی میں ہماری جنریشن زی کر سکتی ہے یہ؟ آپ کی جنریشن زی اور ہماری جنریشن زی یہ کام ضرور کر کے دکھائے گی. ضرور کر کے دکھائے گی. بہت شکریہ عزیر بھائی، آپ تشریف لائے. ناظرین، ایسے ہی پوڈ کاسٹ آپ کے لیے پیش کرتے رہیں گے. ہمارے پوڈ کاسٹ دیکھنے، ہماری ویڈیوز دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں. شکریہ.